میری اور آپ کی کوئی قربانی تو نہیں ہے نا؟ نہیں، سب عوام کی نہیں، کوئی نہیں، کچھ بھی نہیں، ہم تو بک بک کرتے رہتے ہیں نا۔ کیوں نہیں ہے شاہ صاحب؟ نہیں، ہم تو آپ نے کیا کیا؟ میں کیا میں نے کیا کیا؟ جی بی کے عوام اتنے دیکھیں میری بات اسی کا حصہ ہے، میری بات کتنے لوگ آپ کے دیکھیں یہاں پہ جب سوات آپریشن ہو رہا تھا، آپ کیا جس پروسیس کے تحت میں آیا ہوں سیم پروسیس ہوا ہوگا، اور اسٹیبلشمنٹ والا پروسیس، اسٹیبلشمنٹ نے بھی ہمارا انتخاب کیا تو پھر انہوں نے درست انتخاب کیا نا۔ کیا وہ آپ تو کوئی جمہوری طاقت ہی کر سکتے ہیں دنیا میں، ایسا کوئی مثال تو موجود نہیں ہے کہ جہاں پہ اسٹیبلشمنٹ اس طرح اوورٹیک کرے یا بیٹھ کے چیزوں کو۔ میں صرف گزارش یہ کروں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کے تھرو یا اسٹیبلشمنٹ سے رہنمائی لے کے کوئی کام بہتر ہوتا ہے۔ امجد سے بھی میں نے ایک سوال پوچھا، حفیظ سے بھی پوچھا، اور کہ 2026 کے الیکشن میں کیا حل ہوگا، تو انہوں نے کہا پی ٹی آئی جیت سکتی ہے۔ امجد نے تو کھلم کھلا کہا، تو یہ بیٹھ کے عوام کیا اینٹی اسٹیبلشمنٹ زیادہ ووٹ دیتی ہے؟ تو امجد اور حفیظ کے پاس چونکہ تھوڑی سی وہ سیاست میں وہ اتنے انہوں نے ایکسپیرینس گین کیا ہے، ان کے اندر کوئی غیر مرئی طاقتیں آ گئی ہیں کہ وہ 2026 میں بھی وہ پریڈکٹ کر سکتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ ان کو لے کر یہ اس میں دیامر والا آپریشن ان میں سے ایک حصہ تھا۔ گلگت کے اندر بدترین فسادات کے دوران گلگت شہر کے اندر کرفیو لگا کے لوگوں کو رگیدہ نہیں کیا۔ لوگوں کو کنفیوژن تو یہ بھی ہے نا کہ پہلے وہ ان کے بندے ہوتے ہیں تو بعد میں انہیں کو اٹھایا جاتا ہے۔ لیکن مجھے پہلے اگر غلط پالیسی تھی تو دیکھیں آپ اس کو پھر اپریشیٹ بھی تو کریں نا، اگر پہلے ریاست سے کوئی غلطی ہوئی ہے اس غلطی کو آج ہم ٹھیک کرنے لگے، کیا گارنٹی کی اسٹیبلشمنٹ آج کیا گارنٹی ہے کہ وہ ریپیٹ نہ ہو؟ دیکھیں مطلب اس کی گارنٹی تو کوئی نہیں دے سکتا۔ ہم نے یہ بھی دیکھا نا ہسٹری کے اندر، کل کا دشمن آج کا دوست ساتھ کا دشمن کل کا دوست۔ ایون آپ کے اگر خالد خورشید کی بات کریں، آپ ان کو، میں آپ کے پریس کانفرنس بھی دیکھ رہا ہوں، آپ ان پہ الزام بھی لگاتے تھے یا ان کو آپ بتاتے تھے کہ وہ ملوث ہیں، تو آپ پکڑ کیوں نہیں لیتے ہیں؟ آپ حکومت کے حصے ہیں تو پکڑیں، ثبوت لا کے پکڑیں۔ دیکھیں ہم ریاست کو بھی گالی دیتے ہیں، جس کے عوام اپنی فوج کے خلاف وہ جو ہے نا، وہ ان کی زبانیں اتنی لمبی ہیں کہ وہ سمیٹ ہی نہیں پا رہی ہیں۔ اور آپ ایز اے جی بی کے انفارمیشن منسٹر کیا کہتے ہیں، خالد خورشید صاحب بھی ملوث تھے ان میں؟ وہ جس طرح کی زبان استعمال کر رہا ہے، جس طرح سے وہ ٹریک سے ہٹ گیا ہے، آپ کو پتہ ہے اس نے گلگت میں پچھلے دنوں ایک تقریر کی، بالکل سنا ہے میں نے، کہتا ہے جی کہ میں ہاتھ پیر کاٹوں گا چیف سیکرٹری کا بھی، انٹیلیجنس کا بھی، پولیس کا بھی، سب کا۔ وہ الیکشن لڑ رہے تھے، وہ کس دفتر کا کس ٹائم کس طرح طواف کرتے تھے، چکر لگاتے تھے، سب کو پتہ ہے۔ آپ کو بھی، فیض اللہ فراق کو بھی، ذبیح اللہ کو، مولانا سرور شاہ کو بھی، کیا سوچ کے جس صاحب نے ریکمینڈ کیا؟ ویسے چاروں تو پہلے سے بڑے کہہ رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف ٹلٹڈ زیادہ ہے، اسٹیبلشمنٹ سپورٹڈ ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کے گڈ بکس میں تو ان کو لے کے آگے وزیر بنے، تو الیکٹڈ گورنمنٹ میں رول اس طرح کا تو لگ رہا ہے کہ پھر یہ اسٹیبلشمنٹ کی ہی حکومت۔ جن لوگوں کے چرنوں میں بیٹھتے تھے، مجھے نہیں پتا ان کو سپورٹ ملی ہے یا نہیں ملی ہے، آج وہ بڑی بڑکے مارتے ہیں۔ میرے سامنے وہ جا کے جس آفس میں جن کے چرنوں میں بیٹھتے تھے، تو اس وقت تو کسی کو اسٹیبلشمنٹ کا وہ یاد نہیں آیا۔ احسان ایڈوکیٹ ان میں پرومیننٹ جی لیڈ کرتے تھے۔ شیڈول 4 کا مس یوز کر رہے ہیں آپ، ان کو، ان کی وہ آواز آپ دبا رہے ہیں، یا ان پہ آپ ایلیگیشن لگاتے ہیں کہ یہ را سے پیسے لیتے ہیں، موساد سے لیتے ہیں، ڈی ایس سے لیتے ہیں، مائی سکس سے لیتے ہیں، پتہ نہیں سی آئی ایس، تو آپ ریاستی ادارے پکڑتے کیوں نہیں؟ یا عام آدمی پہ اسے شیڈول 4 لگاتے ہیں، یا تاثر جو جنرل پبلک میں جا رہا ہے کہ تھوڑی سی ریاست جو ہے وہ جبر کا مظاہرہ کری ہے۔ احسان ایڈوکیٹ بیسیکلی فراسٹریشن پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے، یوتھ کو ڈیٹریکٹ کر رہا ہے اور یوتھ کو گمراہ کر رہا ہے۔ جتنی بھی پریس کانفرنسز ہوتے ہیں تقریباً میں یہی کہا جاتا ہے کہ باہر اداروں کے ہاتھ سے وہ یوز ہوتے ہیں، فنڈنگ وہاں سے ہوتی ہے۔ کئی بار وہ شمسٹون نے ایون سردیوں میں جو گندم کے لیے نکلے تھے تب بھی تو یہی کہا تھا۔ لوگوں کو بھٹکا رہے ہیں، عام آدمی کو جو ہے وہ بہکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اتنی چھوٹی بات تو نہیں ہے نا، اتنی چھوٹی بات تو نہیں ہے نا شاہ صاحب، اتنے محدود کرنا ہے، اکاؤنٹ بھی، موومنٹ بھی، سب کچھ، آپ کی زندگی تو اجیرن تو ہو جاتی ہے اس سے، آپ اس طرح کا کریں گے تو۔ نہیں تو پھر جیل میں بیٹھے۔ آپ خود 2 بار جیل گئے اور آپ سپورٹ کرتے اس چیز کو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ سارے جا کے ادھر نلتر میں بیٹھیں اور دعا کرتے رہیں، یہ میں نہیں، آپ یہ نہ کریں۔ آپ عوام جب سفر کریں، مولانا سرور شاہ صاحب یا شیخ ناصر زمانی صاحب، ذبیح اللہ کو بھی لے جائیں، آپ چاروں ایک ساتھ۔ نہیں، وہ ذبیح اللہ اور میں تو اس معاملے میں ہم بہت زیادہ کوئی واجبی سے مسلمان ہیں، ہم مطلب یہ کوئی منتر اب ہم پڑھنا شروع کر دیں۔ یہ واٹر اینڈ پاور کا منسٹر کون ہے؟ وہ ہے بھی یا نہیں ہے، یا کبھی کسی عوام نے تو اس کو نہیں دیکھا، یا اس کو پتہ بھی ہے کہ یا کیا ہے کون، آپ ہیں یا کوئی اور ہیں؟ ویسے ہمیں سمجھ تو یہ بھی نہیں ہے۔ میرے خیال میں ضروری نہیں ہے کہ واٹر اینڈ پاور کا منسٹر 24 گھنٹے آ کے پبلک کے سامنے رہے۔ کبھی اپیرنس تو اس کی ہوئی نہیں ہے۔ سردیوں میں بجلی نہیں ہوتی تھی، 6 مہینے سمجھ آ گئے، اب تو گرمیوں میں بھی نہیں ہوتی۔ آپ کا ایک اسٹیٹس بھی سوشل میڈیا پہ آ گیا تھا کہ آپ نے نیچے ایک کمنٹ میں لکھا کہ 48 سے 50 گھنٹے ہو گئے میرے پاس بجلی نہیں ہے، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس بجلی نہیں تو عوام بھی اندھیرے میں رہے ہیں، یہ تو بات نہیں ہے نا۔ سیلاب تو اب آ گیا، 1 ہفتے پہلے کیا مسئلہ تھا یا 2 ہفتے پہلے کیا مسئلہ تھا؟ میں آپ کو کوئی گارنٹی یا حکومت یا کوئی انجینئر یا کوئی سیکٹری پاور گارنٹی نہیں دے سکتا ہے کہ نلتر سے جو بجلی کا تسلسل ہے وہ
अनइंटरप्टेड इस तरह जारी रहेगा। इस साल का जो बजट पेश किया आपने कहा 1 खरब ऑलमोस्ट 41 अरब के आसपास इन्होंने पेश किया। आपके अपोजिशन के लीडर पहले अमजद साहब होते थे, अब वो हुकूमती हिस्सा में, उन्होंने कहा ये अशराफिया का बजट है। बात उसकी किसी तक सही भी लगती है क्योंकि आप टेक्निकल आईटी का दौर है, आईटी के डिपार्टमेंट के लिए आपने बजट एलोकेट नहीं किया है। अब क्लाइमेट चेंज की आपने 10-15 बार आपने अभी नाम लिया, कोई उसके लिए कोई आपने फंड एलोकेट नहीं किया, ना कोई मिनिस्ट्री है। पावर बिजली देते हैं यूथ को, सेकंड दूसरा आप कनेक्टिविटी के लिए आईटी के शुबे में। फॉर्चुनेटली जी भी मिस वक्त दोनों में वही पाक चाइना वाला बॉर्डर जो सीपेक का रूट भी है, इतना बड़ा एक मसला है कि आज 2 हफ्ते कंप्लीट हो गए, लोग वहाँ पे बैठे हैं, बैगेज कम्युनिटी वाले छोटे जी भी एक टैक्स फ्री जोन भी है, वो आपको पता है। उनके मसले जाके या हल करें या एड्रेस करें, लोगों को ख्वार करके सयाह भी ख्वार हो रहे हैं, हर कोई हो रहा है। आप ये कह रहे हैं कि उनके मुतालिबात नाजायज़ हैं? देखिए जायज़ है या नाजायज़ है, जिस फोरम पे उन्होंने बात करनी है उनसे जाके बात नहीं, तो आप उन फोरम पे तो बात सुनी नहीं है। फोरम के लिए हमने फैसिलिटेट किया, आपने पोर्ट उनको दे दिया। अब आगे से उनको बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है उस फोरम के ज़रिए, फिर भी उनको समझ नहीं आती है। हट दर्मी जो होती है ना, वो फिर उसके नताइज ठीक नहीं होते। तो नहीं, तो सीपेक में एक तो हमें शेयर नहीं मिला है, इवन छोटे जो ट्रेडर्स हैं वो बेचारे उधर अगर हैं तो इनकम टैक्स सेल टैक्स जीपी में वैसे भी नहीं है। तो आपको क्या लगता है ये उनके डिमांड को जायज़ नहीं है? ये ना हो कि शाह साहब गंदम की तरह आप पहले सख्त होकर कहें गंदम बढ़ाएंगे फिर आपको घुटने टेकने पड़े, ये तो ना होना। आप अंडरस्टैंडिंग शुरू में बनाए, उस लेवल तक जाएँ। ग्रीन टूरिज्म पे जनरली लोगों को रिजर्वेशन है कि 4,500 कनाल हमसे ये लोग ले जा रहे हैं। जो गेस्ट हाउसेज हैं, जो ज़मीनें हैं, किसी गेस्ट हाउस का 8,000 रेट लगाए, किसी का 16,000 लगाया, किसी का 22,000, किसी का 30,000, 150-200 में कौन सी ज़मीन मिलती है? उसके साथ जो MOU है, आपने वो MOU पढ़ा है, उस MOU के अंदर बिल्कुल किराया मेंशन है। जैसे किराया अलग से है, तो जितना कितना कम है, देखे ना किराया एक कमरे का एक रात का अलग से हो सकता है, 10 कमरों मैं अलग से उतना रेट। मैं अलग से तो लोगों के साथ तो नाइंसाफी है। सरकारी प्रॉपर्टीज पे मुजीब से पूछने की हमें कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? हुकूमत भी तो मुजीब की सर, हुकूमत की जो प्रॉपर्टी है, फॉरेस्ट का ऑफिस है, भेज दे। एक जगह पे किसी को कंपनसेशन पे हुआ है, वहाँ से सड़क गुजरती है, अवामी हुकूमत। कल आके एक बंदा कहे जी कि ये मेरे सामने से सड़क, हुकूमत अवामी हुकूमत ने, अवामी हुकूमत के अंदर जो आपके नुमाइंदे बैठे हैं वो भी तो इसी जीबी के आवाम से ना, पूछा नहीं गया ना, वो कोई ऊपर मरीख से तो नहीं आए। बात यही उनको सुहेल अब्बास ने खुलकर सुहेल अब्बास तो बाहर है ना, सुहेल अब्बास तो उसी में था ना सर। सुहेल अब्बास को तो वो लारे लप्पे दिए गए ना, अवाम ने जिन लोगों को मुंतखब करके भेजा है, डरा के भी नहीं पास कराया ना, वैसे भी तो पास नहीं कराया। हुंजा नगीर की अब बात करें तो डूंगदास का एक बहुत बड़ा मसला है वहाँ पे, और नगर वाले जब भी आप कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कोई स्टेटस लगाते हैं, और तो जनरली उनका परसेप्शन यही होता है कि शाह साहब नगर वालों के साथ ज़्यादती कर रहे हैं, पता नहीं वो कोई और फील करे। तो क्या स्टेटस है वैसे ओवरऑल? आप नगर वालों के साथ ज़्यादती कर रहे हैं वाकई में? मैं अब हुंजा को देखूंगा, हुंजा के मसाइल को देखूंगा, इससे किसी को तकलीफ होती है, किसी को परेशानी होती है, होनी नहीं चाहिए। आपकी बातों से जनरली देख लें तो इलेक्शन वाले मवाद बिल्कुल आप उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो तैयारी शहरी इलेक्शन के लिए आपने माइंड बना लिया? मुझे पता है कि इलेक्शन जब अनाउंस होंगे उसके आखिरी 15 दिनों में मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं कितने पानी में हूँ।